ایک مرتبہ کہو اللہ، اللہ 70 مرتبہ آواز دیتا ہے، جی میرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تیرا رب تیری آواز سن رہا ہے۔ تجھے مال دیا، دولت دی، اولاد دی، بیوی دی، بچے دی، اور بدلے میں نے تجھے ایک چیز مانگی۔ میں 60 سالہ عمر میں سے صرف 10 سال نکال کے تیرے سامنے رکھتا ہوں، تیری جھولی میں رکھ کے اتنا پوچھتا ہوں کہ ان 10 سال کی عمر میں سے تو نے رب کو کیا دیا اور رب نے تجھے کیا دیا؟ کبھی آنسوں، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ اپنے اندر بچوں کی سی عادت پیدا کرو۔ بچے جب بھی مانگتے ہیں رو کر مانگتے ہیں، پھر رو کر مانگنے والوں کی جھولیاں بھری بھی جاتی ہیں۔ رو کر مانگنے والوں کے دامن کبھی خالی نہیں رہتے۔ بچے مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں، مٹی کے ساتھ کھیل کر بڑوں کو سبق دیتے ہیں کہ مٹی دا تو مٹی بنیوں کا دی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ صاحب تکبر کسی بھی چیز کا ہو، تکبر مال کا ہو، دولت کا ہو، حسب کا ہو، نسب کا ہو، انسان کو تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ یہاں تک کہ تقوی کا بھی کیوں نہ ہو، تکبر عبادت گزاری کا بھی کیوں نہ ہو۔ ابلیس سے بڑا تو کوئی عبادت گزار نہیں تھا، ابلیس سے بڑا تو علم والا کوئی نہیں تھا۔ تکبر نے اسے بھی ختم کر دیا۔ تکبر نے لعنت کا توب اس کے گلے میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے شیطان بنا دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تکبر کبھی نہ کرنا۔ تکبر کرنے والا انسان رمضان کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، روزے کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے سے کسی نے پوچھا، اور تو اتنی بلندی پر جاتا ہے، گرنے سے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا میں کوئی انسان نہیں ہوں کہ تھوڑی سی بلندی پر جا کر اکڑ جاؤں، نظریں میری زمین پر ہی رہتی ہیں۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں صاحب اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور جب پکڑ ہوتی ہے نا، جب اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے تو پھر خاکی انسان کو خاک میں ملتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو دولت کا گھمنڈ ہے، یہ جو تکبر ہے، غرور ہے، انسان کو رمضان کی برکتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے قریب رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصاً تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر آ کر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور ساتھ میں آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو تہجد ہوتی ہے، تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، کیونکہ اسی تہجد کے وقت ہی اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا۔ تو فرمایا تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ سے بندے کی ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ اس لیے تہجد کے سجدے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے، یہ مقدروں والے ہی تہجد کے سجدوں کی لذتیں محسوس کرتے ہیں۔ وہ مقدروں والے لوگ ہی ہوتے ہیں، خوش قسمت لوگ ہی ہوتے ہیں جو تہجد کے سجدوں کی لذتیں محسوس کرتے ہیں۔ صرف 12,000 کے لیے میری قوم کا نوجوان صبح سویرے باہر نکلتا ہے۔ باہر سردی ہے، برف باری ہے، جاڑا ہے یا گرمی ہے، اسے ہر حال میں نکلنا پڑے گا۔ دکان پر جاتا ہے، آگے جا کر صفائی ستھرائی کرتا ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے کہ کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے۔ اگر مالک ناراض ہو گیا تو پھر تنخواہ بند کر دے گا، اگر تنخواہ بند ہو گئی تو پھر گھر میں چولہا کیسے چلے گا؟ جب گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو بچے بھوکے رہیں گے، بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ 12,000 کی تنخواہ کے پیچھے مالک کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اتنا ڈرتا ہے کہ کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے کہا نادان، 12,000 کی تنخواہ کے پیچھے تو مالک کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور جو حقیقی مالک ہے، نماز کے نہ پڑھنے سے جس حقیقی مالک کو تو نے ناراض کر رکھا ہے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جس حقیقی مالک کو تو نے ناراض کر رکھا ہے، اگر وہ
واقعی ناراض ہو گیا ہے تو پھر یاد رکھنا مال کے ہونے کے باوجود بھی، کروڑوں پتی ہونے کے باوجود بھی تیرے پاس سب کچھ ہوگا، مگر اللہ رب العالمین تیرے گھر سے سکون چھین لے گا، تیری زندگی سے سکون چین و قرار چھین لے گا، تیرے مال میں سے برکت اٹھا لے گا، برکت کو ختم کر دے گا۔ پھر تیرے مال میں کثرت تو ہوگی مگر برکت نہیں ہوگی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم تو برسوں سے روزہ نہیں رکھتے، برسوں سے نماز نہیں پڑھتے، برسوں سے اللہ اللہ کرتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی ہم کروڑوں پتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ اگر برکت ہوتی تو کبھی بھی تمہارے اندر سے سکون کا جنازہ نہ نکل رہا ہوتا۔ تمہارے مال میں کثرت ہے، اس لیے تو راتوں کو تمہیں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، کروڑوں پتی ہونے کے باوجود بھی سکون کہاں چلا گیا، قرار کہاں چلا گیا، دلی اطمینان کہاں چلا گیا۔ یہ کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ اگر برکت ہوتی تو پھر تمہیں سکون کے لیے رات کو نیند کی گولیاں نہ کھانی پڑتی۔ کثرت اور برکت کسے کہتے ہیں؟ کتیا ہے جو درجنوں بچے جنتی ہے، پھر بھی باہر کوئی بھی کتا نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف بکری ہے جو 1 2 یا 4 بچے جنتی ہے، ہر طرف بکریاں ہی بکریاں نظر آتی ہیں، ہزاروں بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، کھائی جاتی ہیں، پھر بھی بکریوں کے ریوڑ نظر آئیں گے، کتوں کے ریوڑ نہیں ملیں گے۔ بکریوں کے ریوڑ ملیں گے کیونکہ ان میں برکت ہے، کتوں کے ریوڑ نہیں ملیں گے کیونکہ کتوں میں صرف کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بکریوں میں برکت کے ساتھ ساتھ کثرت بھی ڈال دی ہے۔ اب یہ جو کثرت ہے یہ محنت سے ملتی ہے، اور برکت محنت سے نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملتی ہے۔ برکت روزہ رکھنے سے ملتی ہے، برکت قیام کرنے سے ملتی ہے، برکت رکوع و سجود کرنے سے ملتی ہے، برکت اللہ کے حضور رونے سے گڑ گڑانے سے ملتی ہے۔ اب میں کہنا چاہ رہا تھا اگر دکاندار ناراض ہو جائے تیرے گھر کا چولہا نہیں جلتا، اگر حقیقی مالک ناراض ہو گیا بتا تو صحیح تیرا کیا بنے گا؟ جس نے تیرے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برسائی۔ آؤ ایک لمحے کے لیے ہم اپنی زندگی کے قیمتی دنوں کا حساب کتاب لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 60 سال کی عمر لگا لیتے ہیں۔ 60 سال کی اگر انسان کی عمر ہو، 15 سال تو ویسے ہی بالغ ہونے میں گزر جاتے ہیں، اور 60 سال کی عمر میں ظاہر ہے انسان 24 گھنٹوں میں 10 گھنٹے سوتا بھی تو ہے نا۔ 60 سال کی عمر میں سے 20 سال ہم سونے میں نکال لیتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 20 اور 15 35 سال ہو گئے۔ ظاہر ہے 60 سال کی عمر ہو، بندہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بندہ نہاتا بھی ہے، دھوتا بھی ہے، کپڑے بھی چینج کرتا ہے، 5 سال یہ بھی نکال لیتے ہیں، 40 سال ہو گئے نا۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 60 سال کی عمر میں بندہ ظاہر ہے کاروبار بھی تو کرتا ہے، بندہ کھانے پینے کے لیے محنت بھی تو کرتا ہے، 10 سال یہ بھی نکال لیتے ہیں، پیچھے کتنے رہ گئے؟ صرف 10 سال رہ گئے۔ 60 سال کی عمر میں سے 50 سال نکل گئے، 10 سال باقی رہ گئے ہیں۔ صاحب میں 50 سال کی عمر تیرے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، میں 40 سال کی عمر بھی تیرے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، میں 20 سال کی عمر بھی تیرے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، میں 60 سالہ عمر میں سے صرف 10 سال نکال کے تیرے سامنے رکھتا ہوں، تیری جھولی میں رکھ کے اتنا پوچھتا ہوں کہ ان 10 سال کی عمر میں سے تو نے رب کو کیا دیا اور رب نے تجھے کیا دیا؟ 10 سال کی عمر میں تو نے رب کو کیا دیا اور رب نے تیرے اوپر کرم کتنا کیا؟ یہ میری آنکھوں کی جو پلکیں ہیں، اگر ایک پلک کے بال جھڑ جائیں تو میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائیں، کسی نہ کسی طرح یہ عیب ختم ہو جائے۔ اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے، بینائی دور ہو جائے، ختم ہو جائے، تو میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، میری آنکھ کو اللہ تعالیٰ بینائی عطا کرے، میری آنکھ دنیاوی مناظر دیکھ سکے۔ قبلہ یہ پلکیں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ وہ قیمتی مٹیریل ہے جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مفت میں دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان چیزوں کا بل بھی نہیں مانگا،
اور یہ لاکھوں کروڑوں سے بھی بڑھ کے قیمتی ہیں۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس کے دل کا آپریشن ہوا تو 10 دن تک ہسپتال میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ فقیر اللہ والے نے جیسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا زاروں قطار رونے لگ گئے۔ ڈاکٹر دوڑ کر باہر آیا، بابا جی کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی 5 لاکھ کا بل دیکھ کر بابا جی زاروں قطار رونے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے آپ غریب زیادہ ہیں، تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں۔ بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 5 لاکھ کیا ہیں، میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں۔ بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر، 10 لاکھ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں تو پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے۔ افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا، اس مالک کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ تو جس مالک نے یہ آنکھیں، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، اتنا قیمتی مٹیریل دیا ہے، کیا وہ شکر کا حقدار بھی نہیں ہے؟ اس کی ناشکری کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے بندے میں نے تجھے کیا سے کیا کچھ عطا نہیں کیا، تجھے مال دیا، دولت دی، اولاد دی، بیوی دی، بچے دیے، تجھے نام دیا، شہرت دی، میں نے تجھے ہر ایک چیز دی، جو تو نے مانگا وہ بھی عطا کیا، جو نہیں مانگا، جو تیرے حق میں بہتر تھا میں نے بن مانگے تجھے عطا کر دیا، اور بدلے میں نے تجھے ایک چیز مانگی، تم سے ایک چیز مانگی، بدلے میں نے تجھ سے ایک چیز مانگی، وہ 12-14 گھنٹے کی پیاس مانگی تھی، رمضان کے روزے مانگے تھے، رمضان کا احترام مانگا تھا، رمضان کا ادب مانگا تھا، 12-14 گھنٹے کی پیاس مانگی تھی، بھوک مانگی تھی، وہ بھی تیری بھلائی کے لیے، وہ بھی تیری بھلائی کے لیے کہ یہ جو نفس امارہ تیرے اوپر حاوی ہو چکا ہے، تجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہا، تجھے سجدے نہیں کرنے دے رہا، نفس امارہ یہ جو تیرے اوپر حاوی ہو چکا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج تھا، وہ تھا بھوک۔ بھوک ہی تیرے نفس امارہ کو میرے آگے جھکائے گی، پیاس ہی تھی جو تیرے نفس امارہ کو میرے آگے جھکا سکتی تھی۔ تیری ہی بھلائی کے لیے میں نے تجھ پر رمضان بھیجا، اپنا مہمان بھیجا، لیکن تو نے میرے اس حکم کو پسے پشت ڈال کر میرے مہمان کا تو نے ادب نہ کیا، احترام نہ کیا۔ ہائے اب کس کس کا رونا رویا جائے۔ کل تک ایک غیر مسلم رمضان کا ادب و احترام کیا کرتا تھا کہ سب بھوکے بیٹھے ہیں، سب پیاسے بیٹھے ہیں، ان تمام لوگوں کے سامنے اگر میں کھاؤں گا پیوں گا لوگ مجھے کیا کہیں گے، کہیں مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ کل تک ہندو بھی رمضان کا ادب کرتا تھا، عیسائی بھی رمضان کا ادب کرتا تھا، آج میری قوم کا ایک نوجوان خود کو مسلمان کہلوانے والا چوک پہ کھڑے ہو کے رمضان کے احترام کی دھچیاں اڑاتے ہوئے، رمضان کے ادب کی دھچیاں اڑاتے ہوئے کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ اور نادان تو نے مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہی کالی شکل دکھائے گا، یہی گندی شکل دکھائے گا، یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل دکھائے گا، اور یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ اللہ کو دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی، تجھے حیا نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے آج میں تجھے 5 مرتبہ بلاتا ہوں، دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہوں، تو آنا گوارا نہیں کرتا۔ کل تو بھاگے گا، میری طرف دوڑے گا، لیکن میں رب تجھے قبول نہیں کروں گا۔ کل تو میرے پاس آئے گا، اور نادان کل منہ چھپا چھپا کے آنے سے کہیں زیادہ بہتر نہیں ہے، کل منہ چھپا چھپا کے دوڑ کر آنے سے کہیں زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آج کھلے منہ ہی آ جا۔ میں رب کی رحمت تو تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔
رمضان المبارک کی ہر آنے والی رات ہمیں راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے رونے کا پیغام دے رہی ہے، ایک خاموش پیغام دے رہی ہے۔ سنیے ایک سبق آموز واقعہ۔ جنت البقیع کے قبرستان میں لوگوں نے ایک 82 سالہ بوڑھے کو روتا ہوا دیکھا، خون کے آنسو بہاتا ہوا دیکھا۔ پتہ ہے یہ 82 سالہ بوڑھا کون تھا؟ یہ کون سی شخصیت تھی؟ یہ وہ شخصیت تھی جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ دین اسلام کے نام پر قربان کر دیا، جس کو حضرت سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ کسی گزرنے والے نے پوچھ لیا، حضرت خیر تو ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا قبرستان کو دیکھ کے رو رہا ہوں، ہر ایک قبر کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ قبر کے اندر میں عثمان کا کیا بنے گا۔ اس نے کہا حضرت آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ایک بار نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، پھر بھی آپ اتنے زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ اس قدر رونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کو تو کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اے بندہ خدا، جس نبی نے اپنی زبان سے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اسی نبی نے اپنی زبان سے کہا تھا، اے عثمان، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اگر قبر میں پھنس گئے تو یاد رکھنا قیامت کی صبح تک کوئی بھی چھڑانے والا نہیں آئے گا۔ آج ایک مرتبہ کہو اللہ، اللہ 70 مرتبہ آواز دیتا ہے، جی میرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تیرا رب تیری آواز سن رہا ہے، تیرا رب تیری آواز سن رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، بول کیا مانگنا چاہتا ہے۔ لیکن سنو، کل 1800 سال تک رب رب کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ تیری آواز نہیں سنے گا۔ 1800 سال تک روتا رہے گا، چیختا رہے گا، میرا رب تیری آواز نہیں سنے گا، نہیں سنے گا۔ اب ساتھ ہی رمضان المبارک کی آنے والی ہر ایک سحری، ہر ایک افطاری امت کے نوجوانوں کو عاجزی کا درس دے رہی ہے، خود کو مٹانے کا درس دے رہی ہے، اپنے اندر میں کو ختم کرنے کا درس دے رہی ہے، عاجزی اختیار کرنے کا درس دے رہی ہے، فقیری والا درویشی والا لباس پہننے کا درس دے رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عید کا دن تھا، عید کے دن میں آپ نے اپنے بیٹے کو پرانا لباس پہنتا ہوا دیکھا، نیا لباس تھا نہیں، تو آپ کا دل بھر آیا۔ 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ، 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا، اتنا کچھ عطا کیا کہ بڑے بڑے امیر آپ کی امیری پر رشک کرتے تھے۔ اتنے بڑے امیر مالدار باپ کا بیٹا عید والے دن پرانے کپڑے پہن رہا ہے، نئے کپڑے تھے نہیں، پرانے کپڑوں میں بیٹے کو دیکھ کر باپ کا دل بھر آیا۔ جب باپ کا دل بھر آیا تو باپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ بیٹے نے جب باپ کے چہرے پر غمگینگی کے آثار دیکھے تو بیٹے نے پوچھ لیا، ابا حضور آخر کس چیز نے آپ کو اس قدر پریشان کر دیا؟ ابا حضور نے فرمایا، بیٹے آج عید کے دن جب دوسرے بچے تجھے اس حال میں بوسیدہ کپڑوں میں دیکھیں گے تو تجھے تیرے باپ کی امیری کے تانے نہیں دیں گے، جب وہ تانے دیں گے تو پھر تیرا دل نہیں ٹوٹے گا، تیرا دل ٹوٹ نہیں جائے گا، تیرے دل کو ٹھیس نہیں پہنچے گی، تیرا دل ٹوٹ نہیں جائے گا۔ بیٹے نے کہا، ابا حضور دل تو اس کا ٹوٹے جو والدین کا نافرمان ہو، دل تو اس کا ٹوٹے جو اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکا ہو، دل تو اس کا ٹوٹے جو تکبر کرتا ہو، دل تو اس کا ٹوٹے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو۔ ہائے آگے اولاد بھی تو عمر کی تھی، صاحبزادہ عمر نے ایسا جواب دیا کہ روتے ہوئے باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔
بیٹے نے کہا ابا حضور آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ جو مزہ فقیری میں ہے وہ امیری میں نہیں ہے، جو مزہ سادگی میں ہے وہ بادشاہی میں نہیں ہے۔ آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ آج عاجزی اختیار کر کے سادہ اور بوسیدہ لباس پہنو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہاری سادگی کے صدقے، تمہاری عاجزی کے صدقے تمہیں جنتی لباس پہنائے گا۔ آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ سادگی والی زندگی جیو۔ سادگی میرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو جوانوں، اگر ہو سکے تو اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھو۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو، آج روزہ رکھنے کی اپنی عادت بنا لو۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ رمضان تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ نماز، یہ روزہ، یہ سجدے تمہاری زندگی کے آخری سجدے ہوں، تمہاری زندگی کی آخری عبادات ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک گنہگار شخص 1800 سال مسلسل عرش کی طرف منہ کر کے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہتا رہے گا۔ بے نمازی 1800 سال آسمان عرش کی طرف منہ کر کے، جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والا 1800 سال عرش کی طرف منہ کر کے کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا۔ رمضان المبارک میں زنا کرنے والا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، رمضان کے ادب و احترام کی دھچیاں اڑانے والا، قیامت کے دن 1800 سال آسمان کی طرف، جناب عرش کی طرف منہ کر کے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہتا رہے گا۔ اس کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا، اس کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوگا۔ 1800 سال بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا تجھے کیا تکلیف ہے، کون سی بیماری ہے، تو اس قدر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ کہے گا مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ اب داروغہ جہنم اسے جہنم میں ابلتا ہوا پانی دے گا۔ جہنم میں ابلتا ہوا پانی جب یہ گنہگار پینے کے لیے اپنے منہ کے ساتھ لگائے گا، منہ کے قریب کرے گا، تو پانی کی گرم بھاپ کی وجہ سے اس کے چہرے کی جلد سڑ جائے گی، ادھڑ جائے گی، چہرے کی جلد ادھڑ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے جب ایک بار اس کی چمڑی ادھڑے گی، جلے گی، تو ہم اسے نئی چمڑی دے دیں گے تاکہ اسے اور عذاب ملے۔ قیامت کے دن 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کو کہا جائے گا ان کو دور کرو، ان کو پرے کرو، ان کے لیے عرش کا کوئی ٹھنڈا سایہ نہیں ہے۔ یہ رمضان کا ادب و احترام نہیں کرتے تھے، یہ روزے نہیں رکھتے تھے، یہ جان بوجھ کر روزے نہیں رکھتے تھے، رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے نفس کی پوجا کرتے تھے، یہ اپنی نفسانی خواہشات کو خدا مانتے تھے۔ مجھے کہاں مانتے تھے؟ مجھے تو یہ خدا مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کو پرے کرو، دور کرو، یہ والدین کو دکھ دینے والے ہیں، والدین کو درد دینے والے ہیں، والدین کا جینا حرام کرنے والے ہیں۔ تو جوانوں، رمضان کی ہر ایک رات امت کے نوجوانوں کو پیغام دے رہی ہے، ایک خاموش پیغام دے رہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کی لذتیں جلد ختم ہونے والی ہیں۔ اس دنیا کی لذتوں کے پیچھے آ کر رمضان کے ادب و احترام کی دھچیاں مت اڑاؤ، رمضان میں ہی اپنے رب سے صلح کر لو۔ اس دنیا کی لذتوں کے پیچھے آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت مت ڈالو۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب۔ اس دنیا کی راحت کے پیچھے غمیوں کی قطاریں ہیں، اس دنیا کی خوشیوں کے پیچھے غموں کے سمندر ہیں۔ جوانوں، رمضان المبارک کی سحری افطاری ایک خاموش پیغام دے رہی ہے کہ دنیا کی رنگ رنگینیوں میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی کو مت بھولنا، قبر کی اندھیری کوٹھڑی کو مت بھولنا، مت بھولنا، جو دن رات تمہیں پکار کر
قبر کی تنہائی کی یاد دلا رہی ہے، قبر کی وحشت کی یاد دہانی کرا رہی ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے رب کی رحمت بڑھ چڑھ کے گنہگاروں کا انتظار کر رہی ہے، ادب و احترام کے لیے کھڑی ہے، خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر بھاری ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اگر دن کا گنہگار رات کو اور رات کا گنہگار دن کو، دن کا بھٹکا ہوا رات کو، رات کا بھٹکا ہوا دن کو آ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائے، اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ کھٹکھٹائے، دروازہ کھٹکھٹائے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھلا ہوا ہی پائے گا۔ اے بندے، آ جا اس رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے، وہ ہے رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہائے کتنے بدبخت لوگ نکلے ہم، کتنے بدقسمت لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ تو جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔